السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سٹوری سناؤں گی۔ یہ سٹوری ہے دو ایسے دوستوں کی جو سمندر کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ روز صبح وہ سی شیل یعنی سپیاں اکٹھی کرنے ساحل سمندر پر جاتے تھے۔ وہ سپیاں اکٹھی کرتے اور روزانہ اسے بازار میں جا کر بیچ دیتے۔ اس سے انہیں اچھے خاصے پیسے ملتے اور وہ دونوں اس کام میں بہت خوش تھے۔ ایسے ہی ایک صبح جب وہ ساحل پر پہنچے اور سی شیل اکٹھے کرنے لگے تو ایک دوست کو فوراً ہی بہت بڑا سی شیل مل گیا۔ وہ شیل کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ دوسرے دوست نے بڑی حسرت سے اس بڑے سی شیل کو دیکھا اور سوچا کہ اتنا بڑا سی شیل کافی مہنگا بکے گا۔ میرا دوست اسے اچھے خاصے پیسے کما لے گا اور اس کی برابری کرنے کے لیے مجھے بھی اب کوئی بہت بڑا سی شیل ڈھونڈنا چاہیے۔ اس نے بھی ایک بڑا سی شیل تلاش کرنا شروع کر دیا اور وہ ساحل پر ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور اس کی نظریں کسی بڑے سی شیل کو تلاش کر رہی تھی۔ اس دوران اسے کئی چھوٹے چھوٹے شیلز اس کے ہاتھ میں آئے، لیکن اس نے بے دلی سے انہیں پھینک دیا کیونکہ اسے تو بڑا سی شیل چاہیے تھا، اپنے دوست کے شیل کی جیسا بڑا شیل، تاکہ وہ بھی اپنے دوست کی طرح زیادہ پیسہ کما سکے۔ اس کے ذہن میں وہ بات جیسے ٹھہر سی گئی تھی کہ مجھے صرف ایک بڑا شیل ہی چاہیے ہے۔ بڑے شیل کی تلاش میں وہ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام تک ساحل سمندر پر پھرتا رہا، لیکن اسے کوئی بھی بڑا شیل نہیں ملا۔ اب وہ خالی ہاتھ تھا، نہ ہی اس کے پاس بڑا شیل تھا اور نہ ہی کوئی چھوٹا شیل تھا، کیونکہ بڑے شیل کی تلاش میں جتنے چھوٹے چھوٹے شیل اسے ملے ان کو وہ پھینک چکا تھا۔ اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اس کا جو دوست جسے بڑا شیل ملا تھا اس کے پاس کئی چھوٹے چھوٹے شیل بھی تھے۔ تو گھر جاتے ہوئے پہلے والے دوست نے اپنے بڑے شیل کو بیچ دیا اور اس بڑے شیل کے عوض اسے 500 روپے ملے، اور جو اس کے پاس کافی سارے چھوٹے چھوٹے شیل تھے اس کے بدلے میں اسے 1500 روپے ملے۔ یہ دیکھ کر دوسرے والے دوست کو بڑا افسوس ہوا کہ وہ تو خواہ ہی بڑے شیل کی تلاش میں وقت ضائع کرتا رہا۔ اگر وہ بھی چھوٹے چھوٹے ملنے والے شیل اکٹھے کر لیتا تو اس کے پاس بھی کافی سارے پیسے ہو جاتے۔ اس کے دوست نے اسے بتایا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے شیل تم نے پھینک دیے تھے میں نے وہی اکٹھے کیے ہیں اور ان شیل کے عوض مجھے 1500 روپے ملے ہیں۔ یہ جان کر دوسرے والا دوست اور بھی دکھی ہو گیا۔ اس کو زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ملا تھا۔ زندگی میں ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ بڑا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بڑا کارنامہ ہی انجام دینا چاہتے ہیں اور بہت سارے چھوٹے مواقع گنوا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ کرنا ہے تو بڑا ہی کرنا ہے، اور وہ لوگ زندگی میں کسی بڑے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس کے انتظار میں وہ کئی سارے چھوٹے چھوٹے مواقع گنوا دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بڑے کام کا آغاز ایک چھوٹے کام سے ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی بھی اپرچونٹی اگر آپ کو ملے تو اس کو گنوانا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً سے پہلے اویل کریں، کیونکہ چھوٹے کام ہی بڑے کام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا سوچیں ضرور، بڑے مواقع بڑے کام کی تلاش میں ضرور رہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ بڑا سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ اپنے گول کو، اپنے مقصد کو اچیو کرنا سیکھیں اور کچھ زندگی میں بڑا کرنے کے بارے میں ضرور سیکھیں، لیکن سٹارٹ ہمیشہ کسی چھوٹے کام سے ہی لیں۔ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ چھوٹا کام کریں جس سے آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو سکے۔ جیسے اس کہانی میں دونوں دوستوں کا مقصد ایک ہی تھا، پیسہ کمانا، لیکن ایک دوست نے جو بڑے شیل کی تلاش میں تھا اس نے بہت سارے چھوٹے شیل گنوا دیے، اور دوسرا دوست چھوٹے شیل بھی اکٹھے کرتا رہا اور اسے بڑا شیل بھی مل گیا۔ اس لیے آخر میں وہی کامیاب ہوا اور پیسہ بھی اسے مل گیا۔ اگر آپ راستے میں ملنے والے ہر پتھر کو جوڑتے جائیں گے تو ہر پتھر چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ آپ کو بلندی پر ضرور لے کر جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی مل کر آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ جو لوگ بڑی خوشی یا بڑے کام کے انتظار میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں۔ زندگی میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے بدلاؤ اور چھوٹے چھوٹے کام ہی بڑی کامیابی کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بڑے کام کا آغاز ایک چھوٹے کام سے ہی ہوتا ہے۔ تو زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا سوچیں، کچھ نیا کریں اور دنیا کو فتح کر لیں، اور ہر اپرچونٹی کو اویل کریں۔